اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 140 140 کی ہم نے تاویلات الصوفیہ لاسٹ ٹائم کر لی تھی۔ اس میں یہ آخری ہم نے ایک ایڈیشنل جو حدیث شریف تھی اس کو دیکھا تھا، تو جلدی میں اس کی تھوڑی سی میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی تشنگی رہ گئی، اس کو دیکھ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے اعمال پر تعجب نہ کرو جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ اس کا خاتمہ کس پہ ہوا ہے، کیونکہ جس پہ خاتمہ ہوا ہے وہی اس کا فیصلہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ کوئی زندگی میں ایک لمبا عرصہ یا ایک تھوڑا سا عرصہ اعمال صالحہ کرتا ہے، اور اگر وہ اس دوران میں اس کو موت آ جائے تو وہ سیدھا جنت میں جائے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ وہ بدل جاتا، پھر وہ برائی کے کام کرنا شروع کر دیتا۔ اسی طریقے سے ایک شخص جو ہے ساری زندگی میں زیادہ تر زندگی جو ہے وہ گناہوں میں گزارتا ہے، اور اگر وہ اس ٹائم اس کو موت آ جاتی اس حال میں تو وہ سیدھا جہنم میں جاتا ہے، اس قسم کے گناہ اس کے۔ لیکن پھر وہ بدل جاتا، اعمال صالحہ کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے موت سے قبل اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس کو یہ توفیق نہیں ہوتی اس کا حال یہ والا ہے کہ وہ ساری زندگی تو شاید اچھے کام کرتا رہو، لیکن آخر میں وہ اس کے کام جہنمیوں والے ہو جاتے ہیں۔ یہ ڈفرنس ہے فیصلے میں اور تقدیر میں، یہ ڈفرنس ہے۔ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اس کو پتہ ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوا، اور اس فیصلے کی بیک گراؤنڈ یوم الست بھی ہے جو ہم بار بار اس کو دہراتے ہیں۔ تقدیر جو ہے وہ جو کچھ اس نے اعمال کرنے ہیں، جو کچھ اس کے ساتھ ہونا ہے، وہ سارا کا سارا لکھا ہوا اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ اس کو بدل دیتا ہے، لیکن یہ جو فیصلہ ہے یہ فیصلہ عام طور پہ نہیں بدلا جاتا۔ یہ اگر بدلنا ہے تو اس کے لیے دو ہی سٹیٹس کے بندے چاہیے، یا اللہ کا نبی ہو، ٹھیک ہے، یا اللہ کا ولایت کبریٰ والا دوست ہو اللہ کا، سمجھے، اور وہ بھی بڑے ٹاپ براس اس میں جو چاہیے وہ چاہیے ہوتی ہے، ادروائز یہ فیصلہ نہیں بدلتا، سمجھے۔ سو یہ اس کا ہے، اور یہ اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ میرا تو لکھا ہوا ہے تو میں جو بھی کر رہا ہوں وہی لکھا ہوا، جو وہی میں کر رہا ہوں تو میرا اس میں کیا قصور ہے؟ وہ قصور ہے، وہ قصور اس لیے ہے کہ یہ اللہ کی رضا نہیں ہے جو آپ کے اعمال ہیں۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہر بندہ اللہ ہی کی عبادت کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے، گناہ نہ کرے، گناہوں سے بچے اور نیکی کے کام کرے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے، اسی لیے تو انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، سب کچھ اس لیے بھیجا ہوا۔ جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا اپنا اختیار ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کیا ہونا ہے، وہ اس نے لکھ دیا کہ یہ ہونا یہ ہے جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب باقی رہی بات یہ جو آخر میں اس سے موت سے قبل اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، یہ وہ معاملہ ہے جو کہ یوم الست پہ طے ہوا ہوا، یعنی ہے تو وہ بیسیکلی مومن کی روح ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ وقتی طور پہ بھٹک کر ادھر نکل گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو واپس لے آتا ہے۔ یہ جو آخری حصہ ہے حدیث شریف کا یہ وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اوپر والا ہے، وہ جو گناہ والا ہے، وہ ایکچولی جو ہے نا وہ منافقین اور وہ ان کے ساتھ کا ہے، وہ یہاں گھسا ہوا منافقین جو ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے،
تو وہ آخر میں اس کو برے اعمال جو ہیں وہی پکڑا دیتا ہے کہ یہ لے چل. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گئی بات. اب چلتے ہیں آیت نمبر 141 پہ. پھر اہل نفاق کے اخلاق کی خبر دی کہ ان کی عادتیں کیا ہیں. یہ خلق ہے ایکچولی, اس کو یہاں خلق ہونا چاہیے, ان کی فطرت جو ہے خلق کی خبر دی. الذین یتربصون بکم, کہ یہ وہ منافقین ہیں جو آپ کے انتظار میں رہتے ہیں, طاق میں لگے رہتے ہیں. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ, اگر اللہ کی جانب سے آپ لوگوں کو دنیاوی کامیابی مل جائے, قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ, تو لالچ کے تحت کیا کہتے ہیں, ہم تمہارے ساتھ نہ تھے, جبکہ وہ دین میں عزم و ہمت کی رفت کو حرام جانتے تھے اور علم الیقین کے عقیدہ میں اخلاص سے عاری تھے. اب یہ کیا معاملہ ہے؟ دین میں عزم و ہمت, دین میں عزم و ہمت یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کی پرواہ کیے بغیر فقط اللہ اور اس کے دین کے لیے کام کریں. اس میں مشکلات بھی آئیں گی, اس میں پریشانیاں بھی آئیں گی, ٹھیک ہے, اس میں ایسا بھی لگے گا مارے گئے بھی, بالکل ہی مارے گئے, ختم ہو گئے, لیکن اس کی جو رفت ہے, اس کی جو بلندی ہے اللہ کے ہاں, اس کو جو عروج حاصل ہے اس چیز کو, یہ عزم و ہمت سے کام لینا. دین میں جو ہے منافق جو ہوتے ہیں نا, یہ کہتے ہو یار چھوڑو, اس میں کیا رکھا ہوا ہے کام کرنے میں, ٹھیک ہے, اپنے آرام کو دیکھو. یہ کہتے ہیں اول طعام بعد قیام, ٹھیک ہے. حدیث میں تو یہی ہے نا کہ اگر کھانا لگ گیا ہو تو پھر آپ پہلے کھانا کھائیں اور وہ کریں, ٹھیک ہوگی بات. لیکن جو روزہ رکھ لے عام دنوں میں بھی, تو یہ عزم کی بات ہے. حالانکہ اس کے اوپر روزہ فرض تو نہیں ہے, لیکن وہ نفلی روزہ رکھ لیتا, تو یہ عزم کی بات ہے. یہ اس کی مثال ہے. اسی طریقے سے اللہ کی راہ پہ جب کوئی چلتا ہے نا, تو اس کے یار بڑے ہی کم ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ شیطان پیچھے بیٹھا نا, انسانوں کے اندر جو اس کے چیلے ہیں نا, ان کے ذریعے وہ وسوسے ان میں ڈال کے اور اللہ کی راہ پہ چلنے والے کی مخالفت جو ہے وہ شروع کروا دیتے ہیں. ایسا الزام لگتا ہے کہ راہ رب کی نام جائے. اس طریقے سے تنگ کرتے ہیں کہ جس کا حساب کوئی نہیں. اس کے بارے میں غلط چیزیں پھیلا دیں گے, بدنام کر دیں گے, ٹھیک ہے, کہانیاں گاڑ کے سنانے شروع کر دیں گے. جو جس طریقے سے باہر وہ اس کی ٹانگیں کھینچ سکتے ہیں نا, وہ کھینچ لیتے ہیں. اس ٹائم برداشت کرنا, نفرت کو اپنے آپ اندر جگہ نہ لینے دینا, یہ عزم و ہمت کا کام ہے, سمجھے. اور پھر شیطان خود بھی حملہ آور ہوتا, اور اس میں پہلے بھی بات بڑی دفعہ سمجھائی ہے, وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے وہ یہ ڈالتا ہے کہ تو جس کے لیے مر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے, تو تیرا خیال کیوں نہیں کرتا وہ, سمجھے. تو یہ اس طرح کی جو ہے یہ چیزیں, اور بندہ سختی میں بھی ہوتا ہے, اور تب بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ تو ہماری بات مان لے تو سختی سے نکل جائے گا. لیکن اگر وہ نکل جائے اور جو حرام کام ہے یا غلط کام ہے اس پہ کمپرومائز کر جائے ان کے ساتھ, اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی راہ پہ نہیں تھا, سمجھ گئے. جو اللہ کی راہ پہ ہے وہ سختی کاٹ لے گا, لیکن وہ کمپرومائز نہیں کرے گا. یہ عزم و ہمت دین کی جو ہے اس کی یہ چند مثالیں ہیں. اور علم الیقین کے عقیدہ میں اخلاص سے عاری تھے. علم الیقین کیا ہے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی مثال ہے کہ ہم دیکھ لیں, ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے, یہ علم الیقین وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ اخلاص ہو. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب مزار جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے موجود ہے, ٹھیک ہے, تو جو اس کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں دکھا دو, ٹھیک ہے, آپ دیکھ رہے ہیں تو ہم بھی مان جائیں گے.
وہ دکھا تو دیں پر یہ کہاں سے لائیں گے؟ اخلاص کہاں سے لائیں گے؟ دیکھو نا، وہ تو جو مانتے ہیں اس چیز کو، وہ تو ان کو بھی نظر نہیں آتے بھئی، جو اس چیز کو مانتے ہیں کہ صاحب مزار جو ہے وہ موجود ہے، تو وہ تو ان کو بھی نظر نہیں آتے۔ کیوں نظر نہیں آتے؟ کہ عقیدہ پہ تو ان کا ٹھیک ہے، مگر ابھی اخلاص کی نعمت ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے نظر نہیں آتے۔ جس کو نظر آتے ہیں آڈیو ویڈیو جن سے ان کی بحال ہے، ان کے پیچھے اللہ نے یہ اخلاص کی جو ان کو نعمت ہے وہ عطا کی ہوئی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ ان کو تو الاؤڈ ہی نہیں ہے، وہ کیونکہ ان کا عقیدہ یہ جو مزار کے بارے میں، یہ تو مدینہ شریف سے شروع ہوتا ہے کہ وہ وہاں کی تکذیب کرتے ہیں، ایکچولی انکار کرتے ہیں وہاں کا، سمجھے نا؟ تو ان کے پاس اخلاص کہاں سے آنا؟ اور جب اخلاص نہیں آتا تو ان کو نظر کہاں سے آنا؟ تو علم الیقین کہاں سے آنا؟ تو لہذا یہ جو منافقین ہیں، ان کے بارے میں یہ لکھا ہوا انہوں نے علامہ نجم الدین رازی صاحب نے، کہ یہ اخلاص کے اس سے عاری ہیں علم الیقین کے عقیدہ میں، سمجھے؟ صرف دنیاوی کامیابیوں کے منتظر رہتے ہیں۔ کیوں؟ وہ نظر آتی ہیں، دنیاوی کامیابیاں نظر آتی ہیں اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آخرت اور حاضرت سے متعلق کامیابیوں سے غافل تھے۔ آخرت یہ تو سمجھ میں آتی ہے، حاضرت یہ وعدہ تو موجود ہے۔ تو یہ آخرت اور حاضرت جو ہے، یہ اس کی جو کامیابیاں ہیں ان سے یہ بالکل ہی غافل ہے۔ کیوں غافل ہے؟ اس لیے غافل ہے کہ اخلاص نہیں ہے، اور جب اخلاص نہ ہو تو نہ علم الیقین ملتا ہے، نہ حق الیقین ملتا ہے، سمجھے؟ اب آخرت تو سمجھ میں آتی ہے، حاضرت کیا ہے؟ جب ہم آگے تاویلات میں جائیں گے نا، تو ایک مقام پہ یہ چیز آئے گی کہ انسان کا ایمان جو ہے وہ تب صحیح ہوتا ہے جب وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانے اور وہ نعمتیں دینے والا یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پہچانے۔ اس سے پہلے ایمان جو ہے نا وہ یہ مسئلہ اسی وجہ تو یہ پھنسے رہتے ہیں فرقے۔ کیوں ہیں یہ فرقے؟ اسی وجہ سے کہ یہ وہ معرفت کی جو سٹیج ہے جہاں اللہ کو اور اس کی نعمتوں کو پہچانا جاتا ہے کہ یہ نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، سمجھے؟ یہاں تو یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں نا، ہمارا کاروبار اس لیے چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے دنیا میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمیں کوئی تنگی نہیں ہے، کیونکہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، ہم تو ٹھیک ہیں بالکل۔ تو وہ اپنی وہ جو نعمتیں جو اللہ نے ان کو دی ہوئی ہیں اس کو ایکچولی وہ نتھی کر دیتے ہیں اپنی عبادات سے، ٹھیک ہے، نماز روزے سے اور ساری چیزوں سے۔ جبکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو دنیا کی نعمتیں اس نے کافروں کو بھی دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس نے یہودیوں کو بھی دی ہوئی ہیں، اہل کتاب کو بھی دی ہوئی ہیں۔ وہ کون سی عبادت کرتے ہیں بھائی؟ ہے نا سوچنے والی بات۔ تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ عبادت کا نہیں ہے۔ عبادت تو قرب دیتا ہے، سمجھے؟ عبادت تو اس کی نافرمانی سے بچاتی ہے، سمجھے؟ ایک ہو سکتا ہے ایک بندہ ایسا ہو جس کے جسم پہ صرف ایک لنگوٹ ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ قرب میں باقی تمام مخلوق سے آگے ہو پھر۔ اب وہ قرب کیسے ہوگا؟ قرب ایسے ہی ہوگا نا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا۔ قرب تو کس وجہ سے عطا کیا؟ اگر وہ دولت اور نعمتیں ہوتی تو پھر اس کے پاس بھی لنگوٹ کے علاوہ اور بھی بڑا کچھ ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سو دنیا کی آسائشیں اس چیز کے ساتھ اٹیچ کرنا انتہائی بیوقوفی ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں یہ سب کچھ ملا ہوا۔
انتہا کی بیوقوفی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نہ آپ منعم کو پہچانتے ہو، یعنی جس نے نعمتیں دی ہیں، نہ اس کی نعمتوں کو پہچانتے ہو، بات ختم ہو گئی۔ اسی لیے تو ایمان کے رولے پڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی کو فتح من اللہ، اللہ کی جانب سے فتح ملنا کہا گیا ہے۔ اس سے مراد وہ کامیابیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور غیب اور شواہد حق سے پردہ اٹھا کر عطا فرماتا، یہ وہ فتح ہے۔ فتح میں نے کھلنا، ایک یہ بھی ہوتا ہے نا، فتح کا مطلب یہ بھی ہے نا، کھلنا، افتح، اوپن اٹ، ٹھیک ہے نا۔ افتتاح، افتتاح ہم کہتے ہیں نا افتتاح کرنا، وہ اسی سے افتتاح سے ہی ہے نا۔ سو فتح جو ہے، ایک تو ہے کہ کسی پہ آپ غالب آ جائیں، ایک تو وہ ہے، اور ایک فتح یہ ہے کہ آپ پہ اللہ تعالیٰ یہ غیب کے اور شواہد حق کے دروازے کھول دیں۔ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کفار کے حصے میں دنیاوی مرادیں پوری ہونے کی صورت میں کامیابی آ جائے تو قالو کہتے ہیں اپنی کم عقلی گھٹیا ارادوں اور کوتاہیوں کے سبب، الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، کیا ہمیں تم پر غلبہ حاصل نہیں تھا اور کیا ہم نے تمہیں مومنین سے نہیں بچایا تھا۔ یہ وہی پرانی آیت ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فقرہ سنو ذرا جو لکھا ہوا ہے۔ یہ لوگ لالچ کے پروں پر بیٹھ کر ترک ایمان کو ادھورا چھوڑ کر کفر کی بلند منازل اور آتش جہنم کی نچلی منازل کی طرف نکل جاتے ہیں، لالچ کے پروں پر۔ کیوں یہ کہا گیا؟ اس لیے کہ جب بندہ لالچ میں پڑ جائے نا تو یہ ایسی پھسلن ہے کہ جس پہ ایک دفعہ پاؤں پڑا نا، بندہ اپنے وزن کے ساتھ جو ہے پھسلتا چلا جاتا ہے۔ تو پروں پر بیٹھ کر ترک ایمان کو، یعنی ایمان کا جو انکار وہ کر رہے تھے اس کو چھوڑ دیا انہوں نے کہ ایمان لے آتے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان لے آتے، اس چیز کو چھوڑ دیا۔ کفر کی بلند منازل اور آتش جہنم کی نچلی منازل پہ چلے گئے، کیونکہ کفر جتنا دنیا میں بلند ہوگا، آخرت میں جہنم کا سب سے نچلا درجہ جو ہے، نچلے درجوں میں وہ جائے گا، یہ وہ بات۔ پھر اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے کہ یہی اہل ملامت ہیں۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پس اللہ تعالیٰ ان کے درمیان روز قیامت فیصلہ کر دے گا کہ کون صاحب عزت و وقار ہے، کون صاحب ندامت ہے۔ یہ ڈھونڈتے ہیں نا عزت کفار کے پاس، ہاں، تو وہ اللہ تعالیٰ روز محشر یہ بتا دے گا کہ کون صاحب عزت و وقار ہے اور کون صاحب ندامت ہے۔ ان کو جو ندامت ہوگی اس دن، کہ ہم منافقین کو ندامت ہوگی نا کہ ہم ایمان تو زبان سے تو لے آئے تھے، اگر ہم دل سے ہی مان لیتے تو آج ان کے ساتھ ہوتے۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ مومنین پر کفار کو غالب آنے کی راہ نہیں دیتا۔ کس طرح نہیں دیتا؟ اس طرح کہ انہیں منصوبہ سازی کے وبال میں مصروف رکھا جائے گا، یعنی یہ دنیا میں نا مسلمانوں کے پیچھے سازشیں کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے، اسی میں پڑے رہیں گے، اور ان کے مکر و فریب کی جزا کو موت تک موقوف رکھا جائے گا، یعنی ان دنیا میں کچھ نہیں کہا جائے گا، تاکہ وہ جو ہے نا لگے رہیں، اپنا وبال بڑھاتے رہیں، سمجھے، موقع دیا جاتا۔ اور حق کو اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے، اہل حق کو فتح عطا فرماتا، اور باطل پر حق کی فتح سے اہل باطل مٹ جاتے ہیں۔ یہ 141 نمبر تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافقین جو ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے دھوکہ ہی دیتے ہیں نا۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ ان کو بطور سزا دھوکے میں رکھتا۔ اللہ دھوکہ تو نہیں دیتا نا کسی کو، لیکن اس کے دھوکے میں اس کو رکھتا، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى یراؤون الناس، ٹھیک ہے، یہاں تک بھی رکو میں اس کے اوپر، اس لیے زبر نہیں پڑی آخر والی۔ قاموا کسالى،
کہ سستی اور کاہلی کے ساتھ وہ ذرا کیا کرنا پڑ گیا ہے، معاذ اللہ سے یراؤن الناس، کہ لوگ انہیں دیکھ لیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یذکرون اللہ، اور وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، الا قلیلا، سوائے یہ کہ تھوڑا سا. ٹھیک ہے، یعنی منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اپنی طرف سے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ یہ ایمان تو لے آئے زبان سے لیکن دل سے انہوں نے اس کی تصدیق نہیں کی. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کی دھوکے میں مبتلا رکھتا ہے. ٹھیک ہے، میں بار تمہیں کہتا تھا، یاد ہے کہ وہ توفیق تو منافق کو بھی دے دیتا ہے نماز کی. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، تو یہ اللہ توفیق دیتا ہے تو کھڑے ہوتے ہیں نا وہ. ٹھیک ہے، تو نماز پہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ اسی دھوکے کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ریاکاری کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیے رکھتا ہے. سمجھے؟ ٹھیک ہے. اور ہم یہاں اس حدیث کو لے کے بیٹھتے ہیں کہ اگر آپ کو اگلی نماز کی توفیق ہوگی، اس کا مطلب پچھلی قبول ہوگی. ٹھیک ہے، اس میں یہ ایکسیپشن ہے، وہ اہل ایمان کے لیے، وہ صحیح معنوں میں جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے. اس میں جو مشکل الفاظ ہیں نئے والے یہ ہیں، یخادعون و خادعہم، یہ خدا سے. الخداع جس کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ دل میں ہو اس کے خلاف ظاہر کر کے کسی کو اس چیز سے پھیر دینا جس کے بہت درپے ہے. ٹھیک ہے. کسالہ یہ کسل سے ہے، کسل مندی اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کاف سین لام، سستی، ایسے کاموں میں سستی کرنا جس میں سستی کرنا جائز نہیں ہوتی، اس کے لیے یہ کسالہ استعمال ہوتا ہے، القسم. اللہ کو دھوکہ دینے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو بتایا کہ نماز مطلب ایک تو ایمان کا معاملہ ہے، لیکن وہ شو کس پہ کرتے ہیں؟ لوگوں پہ کرتے ہیں. تو کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ منافقین اللہ کے بندوں یا اللہ کے دین کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس طرح کا طرز بیان قرآن میں اکثر آیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، سورہ محمد 47واں سورہ 7ویں آیت، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا. جس طرح اللہ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ العزیز یعنی لا منتہا غلبے والا ہے، اور الجبار یعنی مطلق اختیار طاقت اور جبر والا ہے، اور القادر اللہ ہر شے پہ اپنی مرضی کے مطابق بغیر کسی رکاوٹ کے کرنے والا ہے. اس میں نے یہ ایڈ کر دیا تھا الحمدللہ یہ والا جو. اسی طرح اللہ کو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، یعنی ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے. میں کہتا ہوں نا، ہر آیت میں صفت جو ہے چاہے اس میں مینشن ہے یا نہیں ہے، ہر آیت کے پیچھے اس اللہ کی صفات موجود ہیں. یہاں پہ یہ وہی چیز ہے، صفات وہی موجود ہے. یہاں پہ یہ ذرا تھوڑا سا تمہیں ٹیسٹ دیا ہے اس میں یہ لکھ کے نا کہ یہ ہے اس میں صفات جو ہیں آیات کے پیچھے وہ کیسے ہیں صفات. ٹھیک ہے، لہٰذا وہ انسان کے ظاہری اعمال اس کی نیت کو بھی جانتا ہے، دھوکہ اس وجہ سے نہیں دیا جا سکتا اس کو. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، سورہ الملک 67واں سورہ 13ویں آیت. اور تم اپنی بات مخفی طور پر کہو یا بلند آواز میں کہو، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے راز جانتا ہے. ٹھیک ہے. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ ان کو بطور سزا دھوکے میں رکھتا ہے. بطور سزا یہ السٹریشن کے لیے ہے، ہیڈ یہ لفظ ہے، اور اللہ ان کو دھوکے میں رکھتا ہے. لیکن چونکہ یہ ترجمہ اللہ تعالیٰ کی صفت کے خلاف ہے، لہٰذا یہاں پہ ایکسپلینیشن دینا ضروری ہے کہ بطور سزا رکھتا ہے، انہی کے دھوکے میں ان کو رکھتا، دیتا نہیں ہے، ان کو دھوکے میں رکھتا ہے. ایسا مومنین کو دھوکہ و فریب دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ القدوس یعنی تمام علائشوں سے پاک ہے، اور اس کی شان کے خلاف ہے وہ کسی کو دھوکہ یا فریب میں رکھے. سمجھے؟ یہ بھی ایکسپلینیشن الحمدللہ میں نے اپنی ایڈ کی ہوئی ہے اس کے اندر. جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسے کسی امر کا ذکر ہو تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ سزا کے طور پہ کیا گیا ہے،
اور اس کے لیے کہا جاتا ہے برائی کا بدلہ. یہ بات ہے. پھر دھوکے کی جہد میں اختلاف ہے. اب یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ دوسری تفاسیر میں لکھا ہو یا نہیں لکھا ہو. میں نے دیکھی نہیں اس آیت کے تحت، میں نے وہ ٹچ ہی نہیں کیا ان تفاسیر کو. میں نے صرف یہ جو ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے التاویلات السنہ، یہ اس کو لیا ہوا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ اگر کسی نے اس کو لکھا یا نہیں لکھا، میں نہیں جانتا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ الصراط یعنی پل صراط سے پہلے منافقین کو بھی مومنین کی طرح نور عطا کیا جائے گا. کس وجہ سے؟ ایمان باللسان کی وجہ سے، کیونکہ وہ زبان سے اقرار انہوں نے کیا. ٹھیک ہے. جب وہ پل صراط سے گزریں گے تو ان کا نور بجھ جائے گا، تصدیق قلب نہ ہونے کی وجہ سے، تصدیق بالقلب نہ ہونے کی وجہ سے. یہ ایکسپلینیشن اس پہ ایڈ کی گئی ہے. جبکہ مومنین کا نور باقی رہے گا جس کی روشنی میں وہ آگے بڑھ جائیں گے. منافقین کو آگے پل صراط پہ جا کر نور ان کے ساتھ ہوگا اور وہ بجھ جائے گا کیونکہ تصدیق بالقلب نہیں کی تھی. مومنین جو ہے ان کا ایمان باللسان بھی ہے اور ایمان تصدیق بالقلب بھی ہے، تو ان کا نور نہیں بجھے گا، وہ چلتے چلے جائیں گے. ان کا بجھ جائے گا. ٹھیک ہے. پھر منافقین مومنین کو آواز دیں گے انظرنا نقتبس من نورکم، سورہ الحدید 57 و سورہ 13ویں آیت. ہمارا انتظار کرو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں. وہ کہیں گے ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. 13ویں آیت میں یہ لوٹ جاؤ اپنے پیچھے، پھر وہاں سے نور حاصل کرو. کہیں گے پیچھے چلے جاؤ، واپس جاؤ اور وہاں سے لے کے آؤ. مگر وہ لوٹنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں گے، کیونکہ فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ رحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب. ان کے پیچھے ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی جس کے دروازے کے اندرونی جانب رحمت ہوگی اور باہری جانب عذاب ہوگا. یہ بطور دھوکہ سزا فریب ہے جس کا ذکر آیت وَهُوَ خَادِعُهُم میں ہے، اور اللہ ان کو بطور سزا دھوکے میں رکھتا ہے کہ ان کے ساتھ جو کیا جائے گا نا، جو یہ دنیا میں کرتے رہے ہیں نا، اس کے بدلے میں پورے صراط پہ ان کے ساتھ یہ کیا جائے گا. ان کو کہا جائے گا پیچھے جاؤ، پیچھے جا نہیں سکے، پیچھے دیوار ہوگی. سمجھ؟ دیوار کے جس جانب یہ ہوں گے نا، اس جانب عذاب ہوگا اور اس کی دوسری جانب جو ہے وہ رحمت ہوگی. بعض نے کہا کہ منافقین کو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا نظر آئے گا، پھر جب وہ اس سے گزرنے کا قصد کریں گے تو اسے بند پائیں گے. یہی وہ دھوکہ ہے جس کا یہاں ذکر کیا ہے. بعض کے متعلق یہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے وہ زیادہ پرٹیننٹ ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے. پھر اللہ تعالیٰ نے اب یہ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی پہچان بتائی منافق کی. ٹھیک ہے. کہ اس کے قول اور فعل میں پائی جانے والی جو علامات ہیں اس کا ذکر کیا جن سے ہم منافق کو پہچان سکتے ہیں. قول سے متعلق علامات پہلے بیان کی جا چکی ہیں، جیسا کہ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، سورہ آل عمران تیسرا سورہ 173 آیت. لوگ تمہارے لیے یعنی تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، لہذا ان سے ڈرو، جو کہتے تھے نا مسلمانوں کو آ کے. اور اگلا بھی وہی ہے جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، سورہ الاحزاب کی 18ویں آیت ہے. جبکہ فعل میں منافقت کی علامت کی ایک مثال زیر تفسیر اس میں ہے. اس کے علاوہ اس مضمون پر قرآن میں وارد کثیر آیات میں سے چند یہ ہیں: وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، سورہ الاحزاب 18ویں آیت. اور وہ جنگ میں کم ہی شامل ہوتے ہیں. أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَذْرُفُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِالسِّنَاتٍ غِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. سورہ الاحزاب کی 19ویں آیت ہے. تم سے ہرس رکھتے ہیں، پھر جب خوف میں گر جاتے ہیں دیکھنا کہ تمہیں پھری ہوئی آنکھوں سے ایسے دیکھتے ہیں جیسے ان پر موت چھا گئی ہو. پھر جب خوف جاری جاتا رہتا ہے تو تمہیں اپنی تیز زبانوں سے یعنی تلخ باتوں سے تکلیف پہنچاتے ہیں.
غنیمت کا لالچ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دل سے ایمان نہیں لائے، بس اللہ ان کے اعمال ضائع کر دے گا، اور یہ کرنا اللہ کے لیے بہت اشیحتن علیکم، تم سے ہرس رکھتے ہیں۔ شخا مینس ہرس، لالچ، طمع، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، اور جیسے خوف آتا ہے، رَأَیْتَهُمْ يَنظُرُونَ عَلَیْکَ تَدْرُو أَعْیُنُہُم، تو تمہیں پھری ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کالذی یغشی علیہ من الموت، جیسے ان پر موت چھا گئی ہو۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب وہ خوف جو ہے وہ جاتا رہتا ہے، سلق جو ہے یہ بغیر ہتھیار کے ایسا زخم لگانا ہے جیسے زبان سے لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو بندے کو اندر سے ہلا دے۔ بے السنات، زبانوں سے، حداد، تیز، اشیحتن الخیر، اور غنیمت کی حرص کرتے ہیں۔ اولئک لم یؤمنوا، وہی لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر آسان، ایسا کرنا اللہ پر آسان، ٹھیک۔ اور اس کو منافقین کی علامت بنا دیا گیا ہے، کس کو؟ یہ جو آیت ہے جو آگے آ رہی ہے، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تَعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، جب تم انہیں دیکھتے ہو، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، تو تم ان کی جو ظاہری قطع ہے، وضع قطع ہے، اسے پسند کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، ٹھیک ہے۔ وَإِن يَقُولُوا، اور جب وہ بولتے ہیں، تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، تم اس کے قول، ان کی باتیں سنتے ہو، ٹھیک ہے۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ، آج کو بعد میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے دیوار میں لکڑی لگا دی ہو، یعنی وہ ایسی پختہ بات کریں گے کہ دیوار میں جیسے لکڑی، کانہم خشبن مسندہ، یہ دیوار میں لکڑی لگا دو، یا سبون، وہ خیال کرتے ہیں، کل صحت علیہم، ٹھیک ہے، کہ ہر چیخ جو ہے وہ ان کے خلاف ہے۔ ہم العدو فاحذرہم، یہ اصلی دشمن ہے، ٹھیک ہے، فاحذرہم، ان سے بچ کے رہو۔ قتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے، انا یؤفکون، کہاں اوندے ہوئے جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھو، اس میں علامت فکس کر دی ہے، کیا ہے؟ جب انہیں دیکھتے ہو، ان کی ظاہری وضع قطع تمہیں بڑی پسند آتی ہے، ٹھیک ہے، جب وہ بولتے ہیں تم ان کی تقریر، خطاب، یہ بھی سنتے ہو، ٹھیک ہے، جیسے دیوار میں لکڑی لگا دی گئی ہو، کہ وہ ایسے تم لوگ سٹل ہو کے سنتے ہو، جیسے دیوار میں لکڑی نہیں لگی ہوتی، بالکل سٹل، ایسے پختہ ہو کے وہ سنتے ہو۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ ہر چیز کی انہی کے خلاف ہے، کہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، جو بھی مخالفت اٹھتی ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں، وہ تو ہمارے خلاف ہے، یعنی مظلوم بنتے، ٹھیک ہے، یہ دشمن ہے، ان سے بچ کے رہو، اللہ انہیں ہلاک کرے، کہاں اوندے ہوئے جاتے ہیں۔ یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی منافقت کا کسی کو پتہ نہیں ہے، اور وہ لوگوں کو بیوقوف بنائی پھرتے، سمجھے، اندر سے وہ اللہ کے دین پہ نہیں ہوتے۔ آپ سمجھ میں آ گئی بات؟ ظاہری طور پہ وہ بڑی اچھی تقریر بھی کر لیں گے، بڑا اچھا خطاب بھی کر لیں گے، بڑا اچھا درس بھی دے دیں گے، لیکن اخلاص کی جو ایک ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ظاہری صحبت ہے، یعنی آپ دنیا میں تو اپنے آپ کو بڑا نیک دکھاتے ہیں نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا، میرے سے اچھا کوئی نہیں ہے، میرے سے زیادہ نیک کوئی نہیں ہے، تو اخلاص کی ایک پہچان یہ ہے کہ اس کی تنہائی اس سے زیادہ بہتر ہونی چاہیے، سمجھے؟ اگر اس کی تنہائی خراب ہے
کہیں تنہائی میں وہ سارے غیر شرعی کام کرے اور جب لوگوں میں موجود ہو تو سارے شرعی کام کرے، تو یہ منافق کی نشانی ہے، یعنی اس کے عمل میں نفاق ہے، اس کے اعمال میں منافقت ہے. سمجھے؟ ابھی یہ آئے گا کہ جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں یہ کس کے متعلق ہے، یہ بھی ہم دیکھیں گے. اگر یہ چیز کہیں ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ اخلاص نہیں ہے. اگر اخلاص ہو تو اس کو یہ معلوم ہوگا کہ تنہائی میں کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا. ٹھیک ہے، اگر وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے تو پھر یہ مسئلہ. اسی طرح یہ آیت ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ، یہاں رک جاتے ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. حل یراکم من احد، کیا کہتے ہیں کہ تم میں سے کسی نے دیکھا ہے ایسا ہوتے ہوئے یہ سارا کچھ. ٹھیک ہے، ثم انصرفوا، اور پھر پلٹ جاتے، نکل لیتے. صرف اللہ قلوبہم، حقیقت کیا ہے؟ صرف اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب جو ہیں وہ پھیر دیے ہیں. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اور اس وجہ سے یہ جو ہے قوم کچھ سمجھ نہیں پاتی. لا يفقهون، کہ یہ سمجھ نہیں پاتی. کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ صرف اللہ قلوبہم، یہ ہے وجہ. یہی تمہیں سمجھاتے آ رہے ہیں کہ اصل کہانی یہ ہے. سمجھے؟ تو صوفی اسی پہ توجہ دیتے ہیں، قلب پہ. ساری شریعت کو بھی اپناتے ہیں اور ایمفسس ان کا جو ہے وہ شریعت کے ساتھ ساتھ قلب کی حفاظت کا بھی ہے. کیونکہ اگر یہ پھر گیا نا تو جو ظاہری اعمال ہیں نا وہ تو ویسے ہی ضائع ہو جائیں گے. تو یہ علامات ہیں منافقین کی، یہ جو ساری اوپر بیان کی گئی ہیں یہاں تک، یہ ساری، یہ مثال ہے ان آیات میں سے جو قرآن میں منافقین کے متعلق نازل ہوئی ہیں. یراؤن الناس، تاکہ لوگ انہیں دیکھ سکیں کہ وہ نمازی ہیں، یعنی دکھاوے کی نماز، ریاکاری. ٹھیک ہے، یہ شرک خفی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہر عمل میں ریاکاری یعنی دکھاوا ہے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں مگر تھوڑا سا. حسن بصری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر قلیل ذکر میں بھی خالص اللہ کے لیے ہوتا نا، اگر قلیل ذکر بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما لیتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو تھوڑا سا یہ کرتے ہیں نا وہ بھی دکھاوے کا کرتے ہیں. مزید فرمایا اگر یہ قلیل ذکر اللہ کی رضا کے لیے کی جاتا تو اسے کثیر میں بدل دیتا. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان ہوتی ہے ذو فضل العظیم، ٹھیک ہے، کہ فضل عظیم کا مالک ہے. تو جو جس چیز کا مالک ہے وہ کسی کو بھی دے سکتا. تو جس اخلاص والے عمل، وہ عمل چاہے تھوڑا سا ہو لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، فقط نہ دکھاوے کے لیے نہ ہو، نہ کسی اور چیز کے لیے ہو، نہ کسی منافع کے لیے ہو، صرف اللہ کے لیے ہو، تھوڑا سا بھی ہوگا تو اللہ ذو فضل العظیم ہے، وہ اس کو بڑا کر دیتا. سمجھے؟ یہی وہ معاملہ ہے کہ جب آپ یہ ختم شریف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کہتے ہیں کہ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات، اب وہ تو کتنے ہیں جو دنیا سے گزر گئے ہیں، پڑھا تو ہم نے تھوڑا سا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا فضل ایڈ کر کے سب میں تقسیم کر دیتا ہے اور ہر ایک کو اس کا برابر برابر، یعنی وہ ایک آپ نے پڑھا ہے نا وہ سب کے حصے میں ایک ایک کے حساب سے آئے گا، اور آپ کے حصے میں ہر مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے تعداد کے برابر فی کس ایک نیکی آپ کے حصے میں آئے گی. پڑھا آپ نے ایک دفعہ، اب سمجھ میں آ گئی بات.
سو وہ قلیل کو بھی جو ہے وہ کثیر کر دیتا. لیکن ریاکاری کی وجہ سے کچھ بھی قبول نہیں ہوتا. لہذا منافق کا ذکر کرنا کوئی شے نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کو قلیل فرمانا دراصل ان کے ذکر کی نفی ہے. یعنی یہ جو یہاں قلیلہ کہا گیا نا، یہ ایکچولی قلیل ایکسیپٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ قلیل کی بھی نفی ہے. مومن پہ نفاق کے اطلاق کی حقیقت. اب یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے؟ نفاق دو قسم پہ ہے. نمبر ایک نفاق شرعی، اور نمبر دو نفاق لغوی. ٹھیک ہے. نفاق شرعی یہ ہے کہ انسان کے دل میں کفر ہو اور زبان سے ایمان کا اظہار کرے، اور یہ اعتقادی نفاق ہے، بلیف کا نفاق ہے نا یہ. ٹھیک ہے. نفاق لغوی یہ ہے کہ تنہائی میں احکام شریعہ کو ترک کرے اور لوگوں کے سامنے احکام شریعہ پر عمل کرے. یہ نفاق لغوی ہے. ٹھیک ہے. نفاق عملی یہی ہے جس سے کوئی حقیقی منافق یا کافر نہیں ہو جاتا. علامہ خطابی کا یہ فکرہ ہے، نعم الباری میں جلد 1 صفحہ 234 پہ یہ لکھا ہوا. اس فرق کو نہ جاننے کے باعث عام طور پر لوگ صحیح بخاری میں جو درج ہے نا حضرت ابو ہریرہ کی روایت، اس کا اطلاق مومنین پہ کر دیتے ہیں، جو کہ ظلم ہے. یہ ایک اور حدیث ہے، یہ ایکچولی وہ حدیث ہے جو اپلائی کر دیتے ہیں. صحیح بخاری کی جو اوریجنل حدیث ہے وہ یہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، واذا اؤتمن خان، یہ ورب ہے. ٹھیک ہے. اور جب اس پہ بھروسہ کیا جائے یعنی امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے. ٹھیک ہے. صحیح بخاری کتاب الایمان چیپٹر 23 حدیث کا نمبر جو ہے وہ 33 ہے یہ والا. جب حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس حدیث کی بابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. وقالا، اور فرمایا، ما لکم ولہن، تمہارا اس سے کیا لینا دینا اس کال سے. یہ جو اوپر ہے نا صحیح بخاری کی. انما خصصت بہی المنافقین، میں نے اس کو منافقین کے ساتھ خاص کیا. کما خصہم اللہ فی کتابہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص کیا ہے اپنی کتاب میں. ٹھیک ہے. اما قولی، جہاں تک تعلق ہے میرے قول، اذا حدث کذب، یہ جو اوپر یہ ہے یہ والا. ٹھیک ہے. جب بات کرے تو جھوٹ بولے کا تعلق ہے. فذالک قول اللہ عز وجل، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، اذا جاءک المنافقون، تمہارے پاس جب تمہارے منافقین آئے. سورہ منافقون 63واں سورہ، پہلی آیت. لا یرون نبوتک فی قلوبہم، وہ آپ کی نبوت پر دل سے ایمان نہیں لاتے. افانتم کذالک، کیا تم لوگ ایسے ہو؟ ان سے پوچھا دونوں صاحبان سے، کیا تم ایسے ہو؟ قالا، انہوں نے کہا، فقلنا، ہم نے کہا، لا، نہیں. ٹھیک ہے. قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فلا علیکم، تو لہٰذا اس کا اطلاق تم پہ نہیں ہوتا. تو یہ تم پہ نہیں ہے، مطلب تمہارے پر اطلاق نہیں ہوتا. انتم من ذالک براء، تم اس سے بری ہو. واما قولی، آپ نے فرمایا کہ جو میرا قول ہے یہ کہنا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، یہ والا. ٹھیک ہے. جب وہ وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے. فَذَلِكَ فِيمَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ، تو یہ اس میں سے ہے جو اللہ نے مجھ پر نازل فرمایا. ٹھیک ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، سورہ توبہ 9واں سورہ 75ویں آیت. اور ان میں وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائے. ادھر سے لے کر جو زبون 9ویں آیت، یہ 77ویں آیت ہے، وہاں تک. تو یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ میں نے نیچے پوری آیات دے دی ہیں اس کے نیچے، وہ آ جائیں گے آگے. ٹھیک ہے.
افان تم کذالک، کیا تم ایسے ہو؟ کہا انہوں نے کہا فقلنا، ہم نے کہا کہ نہیں ہم ایسے نہیں ہیں۔ واللہ لو احدنا اللہ علی شیء لوفینا بعہدہ، اللہ کی قسم اگر ہم اللہ سے کسی چیز کا وعدہ کریں گے تو ہم اس کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ان دونوں صاحبان نے کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا نا کہ بھئی کیا تم ایسے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم ایسے نہیں ہیں، ہم اللہ کے ساتھ جو وعدہ کریں گے ہم پورا کریں گے اس کو۔ ٹھیک ہے، قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا علیکم، تو پھر اس کا اطلاق تم پہ نہیں ہوتا، انتم من ذالک براؤ، تم اس سے بری ہو۔ ٹھیک ہو جی۔ وہ اما قولی، آپ نے فرمایا کہ پھر میرا جو قول ہے اذا اؤتمن خانہ، جب اسے امانت دی جائے یا اس پہ بھروسہ کیا جائے تو وہ خیانت کرے۔ فذالک فیما انزل اللہ، تو یہ اس میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ انا عرضنا الامانۃ، 33واں سورہ الاحزاب 72ویں آیت، بے شک ہم نے امانت پیش کی، وہاں سے لے کر الی جہولہ 72ویں آیت تک، یہ آخر تک ہے، یہ لاسٹ اس کا ورڈ ہے، نادان تک۔ فکل مومن مؤتمن علی دینہ، پس تمام مومن اپنے دین میں امانت دار ہیں۔ والمؤمن یغتسل من الجنابہ فی السر والعلانیہ، اور مومن غسل جنابت کرتا ہے چھپ کر اور علانیہ بھی۔ ویصوم ویصلی فی السر والعلانیہ، اور روزہ بھی رکھتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے تنہائی میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی۔ ٹھیک ہے، والمنافق لا یفعل ذلک الا فی علانیہ، منافق ان میں سے کوئی کام جو ہے وہ تنہائی میں نہیں کرتا، وہ لوگوں میں جب ہو تبھی کرتا۔ ٹھیک ہے، افا انتم کذالک، کیا تم ایسے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم ایسے نہیں ہیں۔ تو آپ سے فرمایا فلا علیکم، اس کا اطلاق تم پر نہیں ہوتا، انتم من ذالک براؤ، تم اس سے بری ہو۔ ٹھیک ہے، یہ احکام القرآن ابن العربی، یہ محمد بن عبداللہ ابو بکر بن عربی المالکی ہے، یہ وہ والے عربی نہیں ہیں ابن العربی، ٹھیک ہے، یہ مالکی ہیں۔ سورہ توبہ، یہ ان کی احکام القرآن میں تفسیر میں یہ پوری حدیث جو ہے یہ بیان ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا پورا ریفرنس ہے نیچے۔ جن آیات کا ذکر ہے وہ یہ والی ہیں۔ سورہ المنافقون کی پہلی آیت، جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ اس پر شاہد ہے کہ بے شک منافقین جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ منافقی کی پہچان یہ ہے کہ جب بولے جھوٹ بولے۔ جو سورہ توبہ کی 3 آیات ہے، 75، 76، 77، اور ان میں وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر اللہ انہیں اپنے فضل سے عطا کرے تو یقیناً ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے، اور یقیناً ہم صالحین میں سے ہیں۔ کہ جب اللہ انہیں اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے تو بخل کرنے لگتے ہیں اور منہ موڑ لیتے ہیں اور اپنے کہے سے پھر جانے والے ہیں۔ بس اللہ نے ان کے دلوں میں بطور سزا نفاق پختہ کر دیا ہے اس دن تک کہ جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے گئے وعدے کے خلاف کیا اور کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو جو آپ نے فرمایا نا کہ جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، وہ اس آیت کی وجہ سے، ان آیات کی وجہ سے۔ اور جو سورہ الاحزاب کی 72 نمبر آیت ہے، بے شک ہم نے امانت پیش کی آسمان اور زمین پر، پھر انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے معذرت کر لی اور اس سے خوف کھا گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ یعنی انسان بے انصاف تھا اپنی استطاعت کے متعلق اور نادان تھا نجائز کے متعلق۔ انہ کان ظلوما جہولا، بے انصاف تھا یا تاریکی میں تھا اور نادان تھا۔ بے انصاف تھا اپنی استطاعت کے متعلق، کیونکہ اس کی اتنی استطاعت نہیں تھی لیکن اسے اٹھا لی یہ نعمت، سمجھے، اور نادان تھا، اس کو نتائج کا بھی نہیں پتہ تھا کہ اگر یہ پورا نہ کیا اس کو تو پھر کیا بنے گا۔ امانت سے متعلق جو ہے وہ مختلف اقوال ہیں۔ یہ جو امانت ہے اس میں ذکر، یہ اس میں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا گیا کیا تم اس امانت کو اس کی ذمہ داریوں کے ساتھ سنبھالتے ہو کہ اگر تم اطاعت کرو گے تو معاف کیے جاؤ گے اور اگر نافرمانی کرو گے تو تم پر گرفت کی جائے گی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا قبول ہے۔
حضرت ابن عباس نے کہا ابھی نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب تک کے برابر کا وقت نہیں گزرا تھا، یعنی جتنا عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، وہ کہتے ہیں ابھی اتنا بھی نہیں گزرا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی۔ تو یہ امانت اطاعت۔ اب معاملہ خیر یہ حالانکہ ہمارے وہ تفسیر میں یا تعویل میں نہیں ہے یہ آیت ابھی فی الحال، لیکن اتنا تھوڑا سمجھا دیتا ہوں کہ زمین اور آسمان اور پہاڑ جو ہیں، یہ میں اس میں ترجمے میں رہ گیا، اور پہاڑوں پر والجبال ترجمے میں رہ گیا، میں کر دوں گا اس کو انشاءاللہ۔ عام ترجموں میں یہ لکھا ہوا ہے انکار کیا انہوں نے، ٹھیک ہے، انکار کرتے ہیں نا تو وہ فارغ ہو گئے تھے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں اس ترجموں میں کرتے ہیں اس طرح۔ معذرت، عذر، کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے۔ ایک ہوتا ہے میں نہیں کرتا، ایک ہوتا ہے میں اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، دونوں میں فرق ہے۔ انکار یہ وہ آؤٹ رائٹ ہے، وہ شیطان کا کام تھا، اس نے کہا میں نہیں سجدہ کرتا، بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ معذرت یہ ہوتی ہے کہ آپ عذر پیش کرتے ہیں کہ اس وجہ سے میں یہ نہیں کر پاؤں گا، دونوں میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا لہٰذا یہاں پہ جو ترجمہ آئے گا وہ معذرت آئے گا، انکار نہیں آ سکتا اس کا ترجمہ، ٹھیک ہے۔ وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، اور اس سے خوف کھا گئے۔ ترجمہ میں لکھا اس سے پھٹ پڑے، خوف کھا گئے اس سے، سمجھے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بات یہ ہے کہ کوئی بھی جو چیز ہے، جو اللہ نے شے پیدا کی ہے، وہ اللہ کے حکم کے باہر نہیں ہے، طوعاً اور کرہاً، ٹھیک ہے، اس نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، بات ختم ہو گئی۔ مگر یہ جو امانت تھی نا، اس کے مسئلہ یہ تھا کہ اختیار بھی تجھے دیں گے اور اختیار تیرے پاس ہوگا عمل کرنے کا، تو اگر تو فرما برداری کرے گا تو تیرے لیے سب کچھ ہے، نا فرما برداری کرے گا تو پھر اس کا عذاب ہے۔ جہاں عذاب آیا نا وہ وہاں انہوں نے معذوروں کا یہ نہیں ہے ہمارے سے، کیونکہ جب اختیار میں آ جائے تو پھر اختیار میں تو پھر کافی چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہو جاتی ہیں، سمجھے۔ یہ تھی وہ چیز، معلوم تھا، یہ تو نہیں ہو سکتا معلوم نہ ہو، بالکل معلوم تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن کیوں ان کی مثال دی گئی ہے؟ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان کی مثال کیوں دی گئی ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو مضبوطی کے لحاظ سے یہ تینوں جو ہیں اپنے اپنے مقام پہ، خلا کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، زمین کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، زمین کو ہلا نہیں سکتا اپنی جگہ سے کوئی بھی، اور پہاڑ کو بھی ہلا نہیں سکتا اپنی جگہ سے کوئی بھی۔ کوئی ڈائنامائٹ بھی تو پھر آیا نا، تو ڈائنامائٹ تو آیا، وہ اوپر سے ہلا دیتے ہیں نا، وہ کہہ رہا نا اوپر سے ہلا دیتے ہیں نا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ میخیں ہیں جو ہم نے لگائی ہوئی ہیں، تو میخ تو اندر تک ہوتی ہے نا، تو اس کو اندر سے تو ختم نہیں کر سکتے وہ۔ تو مضبوطی کے حساب سے یہ تینوں جو ہیں یہ اپنے اپنے مقام پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مضبوطی بھی اطاعت میں کوئی کام نہیں رکھتی، سمجھیے۔ وسعت کے حساب سے آپ دیکھ لیں، آسمانوں کی وسعت، زمین کی وسعت، ٹھیک ہے، تو سائز بھی میٹر نہیں کرتا۔ پہاڑوں کا سائز دیکھ لیں آپ، نہ سائز میٹر کرتا، ٹھیک ہے، نہ ان کی مضبوطی میٹر کرتی ہے۔ اگر یہ میٹر کرتی ہوتی تو لمبے قد والے جو ہے زیادہ اطاعت گزار ہوتے، چھوٹے قد والے جو ہے وہ کم اطاعت گزار ہوتے۔ تو یہ چیزیں نہیں ہیں، سمجھے۔ پھر آپ یہ دیکھو کہ اس کے اندر کتنی مخلوق ہے جی وہ سمائی ہوئی ہے، وہ بھی دیکھ لیں آپ۔ تو اگر یہ ہوتا تو یہ زمین، آسمان، پہاڑ جو ہے ان کے پاس اس مخلوق پہ بھی اختیار ہوتا، انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا، عبادت کر لی۔ جنات ہے نا، اسی میں ان کی سیپریٹ کہانی ہے تو ان کی بھی اطاعت ہی ہے، ان کے لیے بھی یہی چیز ہے، تبھی تو وہ مسلمان ہوئے تھے۔ سورہ الجن آپ پڑھیں نا، تبھی تو مسلمان ہوئے تھے وہ، ان پہ بھی یہی اطاعت کے لیے۔ جہاں تک یہ تعلق ہے ان پہ کتاب نازل نہیں ہوئی،
تو اگر آپ یہ سورہ الجن پڑھ لیں تو آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ آپ کو مل جائے گی کہ یہ ان کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی، اسی لیے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے تھے۔ اللہ نے فرمایا ہم اس بستی پہ کبھی بھی عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ہم اپنا بندہ وہاں پہ نہ بھیج دیں، اپنا نبی رسول نہ بھیج دیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر ان پہ عذاب آتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ان میں نہ آئے ہو۔ اور جتنے بھی اگر آپ دیکھیں جو انبیاء گزرے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کے ساتھ جنات کی اٹیچمنٹ رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا میں وہ بات کروں گا جو آپ کو مل جائے قرآن سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیں، جنات ان کے ساتھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جو ہمیں یہاں سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس سے میں یہاں سے یہ ملتا ہے کہ جو اللہ کا نبی آتا تھا نا وہ ایکچولی انسانوں کے لیے بھی آتا تھا اور جنات کے لیے بھی آتا تھا۔ یہ الحمدللہ یہاں 141 نمبر مکمل ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے 142 نمبر سے تعویلات صوفیہ جو ہے ہم شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ واللہ رسول عالم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، عملت السوء وظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔